کہ یہ مزید اسی حدیث کو میں وضاحت کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سنن ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے کہ جو باب باندھا گیا اس حدیث کے اندر، باب الرجل یموت لہ قرابۃ مشرک، کہ باب ایسے بندے کے بارے میں کہ جس کا قریبی رشتہ دار مر جائے اور وہ مشرک ہو، مرنے والا۔ تو اس پر ان علی علیہ السلام، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، قال قلت للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان امک الشیخ الضال، کہ آپ کا گمراہ چچا، بوڑھا گمراہ چچا، قد ماتا، تو مر گیا ہے۔ مولا علی نے اپنے باپ کے بارے میں کہا، کسے؟ رسول اکرم کو، کہ یا رسول اللہ آپ کا مشرک گمراہ چچا مر گیا ہے۔ ان فریب خوردہ سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ آؤ تم کہتے ہو کہ تمہارے دل میں کوئی مولا علی کا مروڑ ہے۔ کون ہے علی والے؟ ہم ہیں علی والے، ہم ہیں علی والے، مولا علی کے جو عقائد و نظریات پر پہرا دے رہے ہیں اور جو سواد اعظم جس عقیدے پر چلے آ رہے ہیں، الحمدللہ ہم ان کے نقش قدم پر ہیں۔ تو یہ مولا علی کا عقیدہ ہے، اپنے باپ کے بارے میں کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تم کس وجہ سے، کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم محب علی ہیں، ہم محب اہل بیت ہیں؟ کس منہ سے کہتے ہو؟ کیا تو نے مولا علی کی حدیث نہیں پڑھی؟ جھوٹے دعوے نہ کرو حضرت مولا علی کی محبت کے۔ مولا علی کے ماننے والا تو ان کے فرامین کو بھی مانتا ہے۔ لہٰذا اس پر آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کا گمراہ چچا بوڑھا فوت ہو گیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی اذهب فواری اباکا، کہ جاؤ اور اپنے باپ کو دفن کر کے آؤ۔ آگے ثم لا تحدثن شیئا حتی تأتینی، میں کہ واپس آنے تک کوئی کام سر انجام نہیں دینا یہاں تک کہ میرے پاس آ جائے۔ فذهبت فواریتہ، حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے انہیں دفن کیا۔ وجئتہ، اور میں واپس آیا۔ فامرنی، تو حضور نے مجھے حکم دیا کہ تم غسل کرو، تو فغسلت، میں نے غسل کیا۔ ودعا لی، تو حضور نے میرے لیے دعا فرمائی۔ اب یہ حضور کا خصوصی دعا فرمانا کہ ایک مشرک کو دفن کر کے آیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا فرمائی۔ تو یہ ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے کہ جس کا باب یہی باندھا گیا کہ جس کسی مسلمان کا کوئی قریبی رشتہ دار کافر مر جائے تو اس کے بارے میں باب۔ پھر اس کے بعد بخاری شریف، عمدۃ القاری شرح بخاری، اس کی جلد نمبر 8، اس کے اندر بھی جو باب باندھا گیا وہ بھی اسی بارے میں ہے کہ باب اذا قال المشرک عند الموت لا الہ الا اللہ، یعنی اسے یہ کلمے کی تلقین کی جائے موت کے وقت مشرک کو۔ حضرت مسیب فرماتے ہیں کہ انہ لما حضرت ابا طالب الوفات جاءہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے جا کر دیکھا کہ ابو طالب کے پاس ابو جہل بھی بیٹھا ہوا ہے اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضور نے کہا کہ ابو طالب کو، یا امی قل لا الہ الا اللہ کلمتاً، کہ اے میرے چچا ایک مرتبہ پڑھ دو لا الہ الا اللہ، صرف ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ پڑھ دو، اشہد لک بہا عند اللہ، تاکہ میں قیامت کے دن اے میرے چچا تمہارے لیے گواہی دے سکوں کہ یہ میرا چچا ایمان پہ مرا تھا۔ فقال ابو جہل و عبداللہ بن ابی امیہ تھا، کہ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا جناب ابو طالب کو کہ یا ابا طالب اترغب ام ملتی عبد المطلب، کہ کیا تم اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دو گے؟ کیا تم اپنے اس بھتیجے کا کلمہ پڑھ کے ان کی باتوں میں آ کے تم اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑو گے؟ اس پر انہیں ورگلایا گیا اور بار بار میرے آقا علیہ السلام بھی فلم یزل یعرضھا، کہ علیہ حضور علیہ السلام بار بار اس پر کلمے کی تلقین کرتے رہے۔
اور وہ بھی وَيَعُودَانِ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ، اور وہ بھی دونوں ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ وہ بھی اسی بات کو دہراتے رہے کہ کیا تم اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دو گے؟ تو اس پر جناب ابو طالب نے جو فقال ابو طالب آخر ما کلمہم، آخر میں جو کلام کیا ان سے جناب ابو طالب نے، وہ یہ تھا کہ ہوا علی ملت عبد المطلبی، کہ وہ اپنے آبا و اجداد کے دین پر ہے، اور وَأَبَا أَن يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور اس نے انکار کر دیا یہ کہ وہ کہتا لا الہ الا اللہ۔ کلمہ سے ابو طالب نے انکار کیا، لا الہ پڑھنے سے انکار کر دیا، اور یہ اقرار کیا کہ میں اپنے آبا و اجداد کے دین پر ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما واللہ لاستغفرن لک ما لم انہ عنک، کہ خدا کی قسم میں اس وقت تک آپ کے لیے چچا بخشش کی دعا مانگتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے اس سے منع نہ کر دیا جائے۔ فانزل اللہ تعالی فیہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا، یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ یہ بخاری ہے، اور اس نے بڑوں بڑوں کی مت ماری ہے، اور ساری کی ساری ہماری ہے۔ واپس آئیں اہل سنت کے عقیدے پر، یا تو اپنے آپ کو سنی کہلوانا چھوڑ دیں، یا یہ دوگلا پن نہ دکھائیں۔ یہ بخاری کے اندر موجود ہے یہ حدیث۔ پھر اس کے بعد مسلم شریف کے اندر بھی یہ موجود ہے، وہی الفاظ ہو بہو جو بخاری کے اندر ہیں، اور راوی بھی وہی حضرت مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قال لما حضرت ابا طالب الوفات جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوجد عنده ابا جہل وعبد اللہ ابن ابی امیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگتا رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ مجھے منع نہ فرما دے۔ فانزل اللہ تعالیٰ نازل فرما دیا اس آیت کریمہ کو، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اور پھر اس پر ایک اور حدیث بھی مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ اب میں یہ ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ صرف اس حدیث کو حضرت مسیب نے نہیں روایت کیا، بلکہ اس کو تو یہ تو کئی ترک سے ہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بھی اس کے راوی ہیں، اور دیگر صحابہ کرام میں سے کچھ ہیں جو اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعمہ، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا قل لا الہ الا اللہ اشہد لک بہا یوم القیامت، کہ اے میرے چچا پڑھ دو ایک مرتبہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، تاکہ میں قیامت کے دن آپ کے لیے گواہی دے سکوں اس پر۔ قال ابو طالب نے کہا لولا ان تعیرنی قریش، قریش کے کافر ہیں، اگر یہ مجھے آر نہ دلاتے لاقررت بہا عینیک، تو محبوب میں آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا۔ اس پر ابو طالب نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، اگر مجھے یہ طعنہ نہ ملتا قریش کی طرف سے کہ یہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ گئے اپنے بھتیجے کا، تو میں ضرور تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کرتا۔ فانزل اللہ تعالی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اس پر بھی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یہی آیت کریمہ نازل ہوئی ابو طالب کے حق میں۔ مسلم شریف کے اندر یہ احادیث بھی موجود ہیں کہ جب آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ عمہ ابو طالب فقال لعلہ تنفعہ شفاعتی یوم القیامت فیجعل فی ضحضاح من النار ویبلغ کعبیہ یغلی منہ دماغہ۔ اب یہ حدیث جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور پھر اس کے علاوہ یہ حدیث حضرت ابن عباس سے بھی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی یہ حدیث روایت ہے، تو متعدد ترک سے حدیث آ رہی ہے۔ تو صرف یعنی اس حدیث کو حضرت مسیب بیان کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ آپ کے علاوہ ابو ہریرہ بھی ہے، اور حضرت
ابو سعید خدری بھی ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ تمام راوی اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال احون اہل النار عذابا ابو طالب، کہ ابو طالب جہنم کے سب سے گہرے طبقے میں تھے۔ وَهُوَ مُنْتَفِعٌ لِنَعْلَيْنِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ، پھر فرمایا کہ میری وجہ سے ان کے عذاب میں کمی ہوئی، میں نے انہیں نفع دیا۔ ایک اور دوسری حدیث کے مطابق یعنی حضور نے فرمایا کہ میرا نفع اسے یہ پہنچا کہ میری وجہ سے اس کے عذاب میں تخفیف ہوئی۔ پہلے سب سے جہنم کے گہرے طبقے میں تھا کہ جہنم سے سب سے اوپر والے طبقے میں آ گیا، اب اسے آگ کے جوتے پہنائے گئے ہیں جس کی وجہ سے اس کا دماغ کھولتا ہے کہ اب مشرک کے لیے یعنی اتنا حضور فائدہ اپنے چچا کو دے سکتے ہیں۔ اگر وہ کلمہ پڑھ جاتا تو پھر تو وہ حضرت عباس سے بھی افضل تھا، حضور کے چچا حضرت عباس اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے بھی اگر کلمہ پڑھ جاتا، لیکن ان کی قسمت میں جب کلمہ نہیں تھا تو مشرک کے لیے کیونکہ دائمی جہنم ہے، تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی وجہ سے اتنا اس کے عذاب میں تخفیف کر دیا، یعنی عذاب سے وہ نکلے گا نہیں، کہ ایسا نہیں ہے کہ عذاب سے نکل کر جنت کے اندر آ جائے کیونکہ مشرک مرا ہے۔ اگر کوئی گناہ گار کتنا بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، وہ بھی قیامت کے دن حضور کی شفاعت سے جنت کے اندر جائے گا، لیکن مشرک کے لیے دائمی جہنم ہے۔ لیکن حضور کا اتنا فائدہ دینا کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کی وجہ سے انہیں جہنم کے سب سے گہرے طبقے سے نکال کے سب سے اوپر والے طبقے میں اسے آگ کی جوتیاں پہنائی گئیں جس کی وجہ سے اس کا دماغ کھولتا ہے۔ اور پھر یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ اگرچہ جہنم کے سب سے اوپر والے طبقے میں آ گیا ہے اور یہ عذاب کے جو جوتے آگ کے پہنائے گئے ہیں یہ اس عذاب سے کم عذاب ہے گہرے طبقے سے، لیکن جو جہنم کے اوپر والے طبقے میں بھی ہوگا وہ یہی کہے گا کہ شاید مجھے سب سے زیادہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ حدیث پاک 4 دفعہ تکرار کے ساتھ آئی ہے، 4 دفعہ تکرار کے ساتھ، اور اس میں ایک راوی حضرت ابو سعید خدری ہیں یعنی متعدد ترک سے، اور پھر ایک راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، اور ایک راوی نعمان بن بشیر ہیں، اور پھر جو میں نے سابقہ پہلے حدیثیں پڑھی اس میں ایک راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں اور ایک راوی حضرت مسیب ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہ احادیث متعدد ترک سے آئی ہیں، صرف ایک ترک سے نہیں آئی۔ اور پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں مستدرک للحاکم، اس کی جلد نمبر 3، اس میں مستدرک للحاکم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اب دیکھیں کتنی صحابہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ قال لما مات ابو طالب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمک اللہ وغفر لک یا عم ازال استغفر حتی ینہانی اللہ عز وجل۔ کلمہ پڑھ دیں ایک مرتبہ تاکہ میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں۔ تو اس پر جب ابو طالب نے انکار کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس وقت تک آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے اللہ تعالیٰ منع نہ کر دے۔ تو فرمایا کہ پھر فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ، یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ اسی طرح ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مستدرک للحاکم اسی کے اندر کہ قال لما حضرت ابا طالب الوفات اتاہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعندہ عبداللہ ابن ابی امیہ و ابو جہل ابن ہشام فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای امی انکا اعظمہم علی حقا و احسنہم عندی یدن، کہ اے میرے چچا آپ کی جتنا مجھ پر شفقت ہے، جتنی آپ نے مجھ پر احسان کیے، شاید اتنی احسان میرا باپ بھی مجھ پر نہ کرتا۔ تو اس لیے
آپ کا مجھ پر جو حق ہے کہ جو آپ نے مجھ پر احسان کیے، میں آپ کو کہتا ہوں چچا فقل کلمتاً، کہ آپ ایک مرتبہ یہ کلمہ پڑھ دیں تاکہ لکا علیہ بہ الشفاعۃ یوم القیامت، تاکہ میں قیامت کے دن آپ کے لیے شفاعت کر سکوں، قیامت کے دن آپ کے لیے بخشش کی دعا کر سکوں۔ ایک مرتبہ یہ کلمہ پڑھ دیں۔ تو اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ یہ دونوں کہنے لگے کہ تم عبد المطلب کی ملت کو چھوڑ دو گے۔ فسکت فعادها علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال انا علی ملت عبد المطلب فمات۔ تو اس پر ابو طالب خاموش ہو گئے، تو نبی علیہ السلام بار بار اسے یہی تلقین کرتے رہے، کیا چچا کلمہ پڑھ لو۔ لیکن آخر میں ابو طالب نے کہا کہ میں اپنے آبا و اجداد کے دین پر ہوں، ملت عبد المطلب پر ہوں۔ اور اس پر فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاستغفرن لک ما لم انہ عنک، کہ میں اس وقت تک آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس سے منع کر دے۔ تو فانزل اللہ عز وجل ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین، یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی اس وقت۔